बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के नाम से तो आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे, लेकिन बहुत कम लोग उनकी शख्सियत, ज़िंदगी और कारनामों के बारे में जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपको अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में मुकम्मल तफ़सीलात बताएंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान शुमाली भारत के शहर बरेली के एक मशहूर आलिम दीन थे, जिनका ताल्लुक़ फ़िक़्ह हनफ़ी से था। इमाम अहमद रज़ा ख़ान की वजह शोहरत में अहम वजह आपकी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखे नातिया मजमूए और आपके हज़ारहा फतावा का सख़ीम इल्मी मजमुआ है, जो 30 जिल्दों पर मुश्तमिल फतावा रिज़विया के नाम से मौसूम है। याद रहे कि बरसगीर पाक व हिंद में अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद आप ही की निस्बत से बरेलवी कहलाते हैं और बरेलवी हज़रात आपको आला हज़रत के लक़ब से भी पुकारते हैं। नाज़रीन, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा का सिलसिला नसब कुछ इस तरह से है। अहमद रज़ा ख़ान बिन मौलाना नक़ी अली ख़ान बिन मौलाना रज़ा अली ख़ान बिन हाफिज़ काज़िम अली ख़ां बिन शाह मोहम्मद आज़म ख़ां बिन शाह मोहम्मद सादत यार ख़ां बिन शाह मोहम्मद सईदुल्लाह ख़ां अलैहि रहमा। रिवायात बताती हैं कि आपके जद्दे आला हज़रत शाह मोहम्मद सईदुल्लाह ख़ां अलैहि रहमा कंधार अफ़ग़ानिस्तान के कबीला बड़हेज के पठान थे। मुग़लिया दौरे हुकूमत में लाहौर तशरीफ़ लाए और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे। लाहौर का शीश महल उनकी जागीर था। लाहौर से आप दिल्ली तशरीफ़ लाए। आपकी बहादुरी पर आपको शुजात जंग का खिताब भी मिला। उनके साहबजादा हज़रत शाह मोहम्मद सईद यार ख़ां अलैहि रहमा को मुग़लिया सल्तनत ने एक जंगी मुहिम सर करने रोहेल खंड भेजा, जिसमें आपने फ़तह पाई और फिर यहीं आपका विसाल हुआ। उनके साहबजादे हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म ख़ां अलैहि रहमा पहले तो हुकूमती ओहदे पर फाइज रहे, लेकिन फिर अमूर सल्तनत से सुबकदोशी हासिल करके इबादत और रियाजत में मशगूल रहने लगे और आपने शहर बरेली को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। इस शहर बरेली में मौलाना शाह मोहम्मद नकी अली ख़ां अलैहि रहमा के यहाँ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की विलादत हुई और आज तक आपके ख़ानदान के अफराद यहीं आबाद हैं। नाज़रीन कराम, ये मुख्तसर सा तारुफ़ आपके ख़ानदान के हालात के हवाले से था। आपको अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहि रहमा की विलादत के बारे में बताते चलें कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना हाफिज़ शाह मोहम्मद अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की विलादत 10 शवालुल मुकर्रम 1272 हिजरी बामुताबिक 14 जून 1856 बरोज़ हफ्ता बवक्ते ज़ोहर मोहल्ला जसोली बरेली शरीफ इंडिया में हुई। आपका नाम मोहम्मद रखा गया, जबकि आपके जद्दे अमजद हज़रत अलामा रज़ा अली ख़ान अलैहि रहमा ने अहमद रज़ा तजवीज़ फरमाया और तारीख़ी नाम अल मुख्तार हुआ, जबकि ख़ुद आला हज़रत अलैहि रहमा ने ग़ुलामी रसूल के इजहार के लिए अपने नाम से पहले अब्दुल मुस्तफ़ा का इजाफ़ा फरमाया और अपना सन विलादत इस आयत मुबारका से निकाला। यानी ये हैं वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया है और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाई है। खुद ही इरशाद फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बचपन ही से अल्लाह के दुश्मनों से नफ़रत है और मेरे बच्चों को भी बेफज़लिल्लाह अदावत आदल्लाह घुट्टी में पिला दी गई है और बेफज़ल ताला ये वादा भी पूरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे कलब के 2 टुकड़े किए जाएं तो खुदा की कसम एक पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अपने अजदाद की फजीलत और बरक़ात का जिक्र इस तरह फरमाते हैं। ये सब बरक़ात हैं हज़रत जद्दे अमजद अलैहि रहमा की। कुरान मजीद में खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में है कि 2 यतीम एक मकान में रहते थे। उसकी दीवार गिरने वाली थी और उसके नीचे उनका ख़जाना था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया। इस वाक़े को फरमाया जाता, यानी उनका बाप नेक आदमी था, उसकी बरकत से ये रहमत की गई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो बाप उनकी 14वीं पुश्त में था। सालेह बाप की ये बरक़ात होती हैं। तो यहाँ तो अभी तीसरी ही पुश्त है, देखिए कब तक बरक़ात का ये सिलसिला जारी रहता है। नाज़रीन, अहमद रज़ा ख़ान साहब के बचपन का एक वाक़या किताबों में यूँ मनकूल है कि आपकी उम्र 5-6 साल की होगी
کہ مکان پر ایک مولانا بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے تشریف لانے لگے۔ احمد رضا بھی ان سے کلام پڑھنے لگے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ مولانا کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ کا تلفظ ننھے احمد رضا کو بتاتے، مگر آپ کی زبان سے وہ تلفظ ادا نہ ہو رہا تھا۔ مولانا زبر بتاتے اور آپ زیر پڑھتے۔ یہ کیفیت آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خان بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید منگوا کر دیکھا تو اس میں اسی لفظ کے اعراب کاتب نے غلط ڈال دیے تھے، یعنی زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا۔ گویا غیر شعوری طور پر بچے کی زبان سے جو لفظ نکل رہا تھا وہی صحیح تھا۔ دادا نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، بیٹا مولانا صاحب جس طرح بتا رہے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ ننھے احمد رضا نے جواب دیا، حضرت میں ارادہ تو کرتا تھا کہ اسی طرح پڑھوں، مگر زبان پر قابو نہ تھا۔ زبر کی بجائے ہر بار زیر ہی سے زبان کام کرتی۔ ناظرین، اس طرح کے بہت سے حیرت انگیز واقعات درس و تدریس کے دوران پیش آئے۔ ایک روز قرآن مجید پڑھانے والے مولانا نے تنہائی میں اپنے شاگرد احمد رضا سے کہا، صاحبزادے سچ سچ بتا دو، کسی سے کہوں گا نہیں، تم انسان ہو یا جن؟ آپ یہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، البتہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ ایک روز یہی مولانا حسب معمول بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک بچے نے آ کر سلام کیا۔ مولانا نے جواب دیا، جیتے رہو۔ احمد رضا نے عرض کیا، حضرت یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا، وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر مولانا بہت خوش ہوئے اور شاگرد کو دعائیں دی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ دینی علوم کے علاوہ دنیاوی علوم میں بھی آپ کو وہ مہارت حاصل تھی کہ بڑے بڑے ماہر فن آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے۔ چنانچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جنہوں نے ہندوستان کے علاوہ یورپ کے ممالک میں تعلیم پائی تھی اور ریاضی میں کمال حاصل کیا تھا اور ہندوستان میں کافی شہرت بھی رکھتے تھے، اتفاق سے ان کو ریاضی کے کسی مسئلے میں اشتباہ ہوا۔ ہر چند کوشش کی مگر وہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ چونکہ صاحب حیثیت تھے اور علم کے شائق، اس لیے قصد کیا کہ جرمن جا کر اس کو حل کریں۔ حسن اتفاق سے انہوں نے حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب بہاری، پروفیسر دینیات، مسلم یونیورسٹی سے اس کا ذکر کیا۔ مولانا نے مشورہ دیا کہ آپ بریلی جا کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے دریافت کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور حل کر دیں گے۔ وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ مولانا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہاں کہاں تعلیم پا کر نہیں آیا ہوں اور حل نہ کر سکا، اور آپ ان صاحب کا نام لیتے ہیں جنہوں نے غیر ممالک میں تو دور کی بات اپنے شہر کے کالج میں بھی تعلیم حاصل نہ کی، وہ بھلا کیا حل کر سکتے ہیں؟ 2-4 دن کے بعد مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے ان کو پریشان دیکھ کر دوبارہ یہی مشورہ دیا، لیکن وائس چانسلر صاحب نے کہا وہ کیا حل کر سکتے ہیں، اور یورپ جانے کا سامان شروع کر دیا۔ مولانا موصوف نے جب تیسری بار بریلی جانے کو فرمایا تو وہ غصے بھرے لہجے میں بولے کہ مولانا عقل بھی کوئی چیز ہے، آپ مجھے کیسی رائے دے رہے ہیں؟ اس پر مولانا نے فرمایا، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اتنے بڑے سفر کے مقابلے میں بریلی جانا تو کوئی چیز نہیں، علی گڑھ سے سیدھی گاڑی جاتی ہے، چند گھنٹے کا سفر ہے، آپ وہاں ہو تو آئیے۔ پھر تو ان کی سمجھ میں بھی بات آ گئی۔ چنانچہ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب ان کو لے کر بریلی پہنچے اور وہاں سے اعلیٰ حضرت کے پیرزادہ حضرت سید مہدی حسن صاحب سجادہ نشین کو لے کر بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے دولت کدے پر پہنچے۔ اعلیٰ حضرت نے مزاج پرسی فرمائی اور آنے کی غرض دریافت کی۔ وائس چانسلر صاحب نے بتایا کہ میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، پوچھیے۔ وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ وہ ایسی بات نہیں ہے جسے میں اتنی جلدی عرض کر دوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کچھ تو کہیے۔ وائس چانسلر صاحب نے مسئلہ بتایا تو اعلیٰ حضرت نے سنتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے۔ یہ سن کر ان کو حیرت ہو گئی اور گویا آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا۔ بے اختیار بول اٹھے کہ میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہے، آج آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں تو اس مسئلے کے حل کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا کہ ہمارے پروفیسر صاحب جناب مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہبری فرمائی۔ مجھے جواب سن کر تو ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا جناب اسی مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ سنتے ہی فی البدی تشفی بخش نہایت اطمینان کا جواب دیا۔ پھر وائس چانسلر صاحب بہت شاداں و فرحاں علی گڑھ واپس آ گئے۔ ناظرین، مولانا احمد رضا کی ذہانت کا قصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ فن توقیعت میں جو آپ کو ملکہ حاصل تھا، اس کا ذکر حضرت علامہ بدر الدین احمد اس طرح کرتے ہیں،
فن توقیت میں اعلیٰ حضرت کے کمال کا یہ عالم تھا کہ سورج آج کب نکلے گا اور کس وقت ڈوبے گا اس کو بلا تکلف معلوم کر لیتے۔ ستاروں کی معرفت اور ان کی چال کی شناخت پر اس قدر عبور تھا کہ رات میں تارا اور دن میں سورج دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے اور وقت بالکل صحیح ہوتا، 1 منٹ کا بھی فرق نہ پڑتا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اعلیٰ حضرت کی بے مثل ذہانت اور بے نظیر حافظے کے کمالات اتنے ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ مولانا احسان حسین ابتدائی تعلیم میں اعلیٰ حضرت کے ہم سبق تھے۔ ان کی روایت ہے کہ شروع ہی سے ذہانت کا یہ حال تھا کہ استاد سے کبھی چوتھائی سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ چوتھائی کتاب استاد سے پڑھنے کے بعد بقیہ تمام کتاب از خود پڑھ کر اور یاد کر کے سنا دیا کرتے۔ مشکل سے مشکل فتاوی کا جواب شاگردوں اور احباب کو اس طرح قلم بند کروا دیتے کہ حیرت ہوتی۔ بے شمار کتابوں کے حوالے اس سلسلے میں دیے اور سب زبانی فرماتے۔ الماری میں سے فلاں جلد نکالو، اتنے ورق الٹ لو، فلاں صفحے پر اتنی سطروں کے بعد یہ مضمون ہوگا، اسے نقل کر دو۔ غرض کہ ان کا حافظہ اور دماغی باتیں عام لوگوں کی سمجھ سے باہر تھیں۔ دوستو، اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد جو فتاوی کی تحریر کے کام پر لگائے گئے تھے، ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت کی ذہانت اور حافظے کا یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حساب کی تعلیم اسکول میں پائی تھی، لہٰذا مجھے حساب دانی میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت حساب والے استفتاء حل کرنے کے لیے زیادہ تر میرے ہی سپرد فرماتے۔ ایک مرتبہ ورثے کی تقسیم کے سلسلے میں 15 بطن کا مناسخہ آیا۔ ظاہر ہے کہ مورث اعلیٰ کی 15ویں پشت میں درجنوں وارث ہوں گے۔ مجھے اس کے جواب میں 2 راتیں اور 1 دن مسلسل محنت کرنا پڑی۔ ایک پیسے اور درجنوں وارثوں کا حق قلم بند کر دیا۔ عصر کے بعد حسب معمول اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بیٹھا تاکہ حساب کی مکمل تفصیل آپ سے عرض کر دوں اور آپ اصلاح کی ضرورت محسوس فرمائیں تو اصلاح کر دیں۔ میں نے وہ استفتاء پڑھنا شروع کیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سنتے سنتے اپنی انگلیوں کو بھی حرکت دے رہے ہیں۔ یہ استفتاء چونکہ 15 پشتوں کے درجوں وارثوں کے حساب کتاب پر مبنی تھا، اس لیے یہ فل سکیپ کے 2 صفحوں پر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے استفتاء یعنی صرف سوال ہی پڑھ کر ختم کیا اور ابھی جواب میں تحریر کیے ہوئے وارثوں کے حصے ظاہر نہ کیے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے بلا توقف فرمانا شروع کیا، آپ نے فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا زیادہ دیا۔ غرض درجنوں وارثوں کے نام اور ان کے حصے بتا دیے۔ اب میں حیران و ششدر تھا کہ مجھے اپنی حساب دانی پر اتنا ناز۔ استفتاء کو میں نے اپنے طور پر 20 دفعہ پڑھا، ہر ایک نام بار بار پڑھ کر ان کے حصے نکالے۔ اس کے باوجود مجھ سے کوئی ان سب وارثوں کے نام پوچھے تو حصے تو دور کی بات، میں نام بھی شاید پورے نہ بتا سکوں جب تک لکھے ہوئے کے سامنے نہ رکھوں۔ اللہ اکبر! یہ کیسا حافظہ، کیسی وسعت ادراک اور کتنی عظیم خداداد صلاحیت تھی جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، جہاں تک آپ کی شادی اور اولاد کی بات ہے تو روایات کے مطابق 1291 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کے یہاں 2 صاحبزادے حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا شاہ محمد حامد رضا خان اور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان اور 5 صاحبزادیاں تولد ہوئیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ 1295 میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان کے ہمراہ مارہرہ شریف گئے اور وہاں حضرت علامہ مولانا سید شاہ آل رسول احمد علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد نے بیعت فرماتے ہی آپ کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ دوستو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جن سلاست و طریقت میں اجازت و خلافت حاصل تھی اس کی تفصیل خود موصوف نے اس طرح لکھی ہے: قادریہ برقاتیہ جدیدہ، قادریہ آبائیہ قدیمیہ، قادریہ رزاقیہ، قادریہ منوریہ، چشتیہ نظامیہ قدیمیہ، چشتیہ محبوبیہ جدیدہ، سہروردیہ فضیلہ، نقشبندیہ علائیہ صدیقیہ، نقشبندیہ علائیہ الویہ۔ دوستو، بیان کیے گئے سلاسل میں اجازت کے علاوہ فاضل بریلوی کو مسافات اربع کی سندات بھی ملیں، جس کی تفصیل اعلیٰ حضرت نے اس طرح بیان فرمائی ہے: مسافت الحسینیہ، مسافت الامریہ، مسافت الخضریہ، مسافت المنانیہ۔
इन मुसाफ़ाहत और इजाज़त के अलावा मुख्तलिफ़ अज़कार व अशग़ाल वग़ैरह की भी आपको इजाज़त हासिल थी। दोस्तों, तहसील इल्म के फ़ौरन बाद आपने तदरीस और इफ्ता की तरफ तवज्जो फरमाई। चूँकि बरेली शरीफ में इस वक्त कोई मदरसा नहीं था, चुनाचे तलबा आला हज़रत की तरफ रजू करते। उन्हीं दिनों का एक वाक़या मलकुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा अपनी तसनीफ़ हयात आला हज़रत में इस तरह बयान फरमाते हैं। उसी ज़माने का एक वाक़या जनाब मौलवी मोहम्मद शाह खां उर्फ़ नत्थन खां साहब बयान फरमाते हैं कि एक दिन 3 तालिब इल्म नए आए और आला हज़रत से पढ़ने का इरादा ज़ाहिर किया। मैंने दरियाफ़्त किया कि कहाँ से आप लोग आए हैं, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? वो लोग बोले देवबंद में पढ़ते थे, वहाँ से गंगवा गए, उसके बाद यहाँ आए हैं। मैंने कहा कि यूं तो तलबा को ये मर्ज़ होता है कि वहाँ पढ़ाई बेहतर है, इसलिए एक जगह जम कर बहुत कम पढ़ते हैं, बल्कि 2-4 जगह जाकर ज़रूर देखा करते हैं, मगर ये अमूमन ऐसी जगह होता है जहाँ की तारीफ़ इंसान सुनता है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये बात नहीं आती कि आप लोगों ने देवबंद या गंगवा में बरेली की तारीफ़ सुनी हो और इस वजह से यहाँ के मुश्ताक होकर तशरीफ़ लाए हों। बोले ये आप ठीक कहते हैं, इख्तलाफ मज़हब व इख्तलाफ ख़याल की वजह से अक्सर तो बरेली की बुराई ही हुआ करती थी, मगर इस बात का जिक्र बार बार होता कि कलम का बादशाह है, जिस मसले पर कलम उठा दिया फिर किसी की मजाल नहीं कि उनके खिलाफ कुछ लिख सके। यही देवबंद में सुना और यही गंगवा में भी। तो हम लोगों के दिलों में शौक़ व ज़ौक़ हुआ कि वहीं चलकर इल्म हासिल करना चाहिए, जिनके मुखालिफीन फजलो कमाल की गवाही देते हैं। दोस्तों, ये था तज़किरा मौलाना के इल्मी कमाल का। अब जिक्र करते हैं आला हज़रत के सफ़र व हज व ज़ियारत का। रिवायात के मुताबिक 1295 में आला हज़रत अपने वालिद माजिद के हमरा हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए, जहां आपने अकाबिर उलमा अरब से सनद हदीस हासिल फरमाई। एक दिन आप मकाम इब्राहीम पर नमाज अदा फरमा रहे थे कि नमाज के बाद इमाम शाफ़ी हज़रत हुसैन बिन साले जमालुल्लैल ने बग़ैर किसी तारुफ़ के आपका हाथ थामा और अपने साथ अपने घर ले गए और देर तक आपकी पेशानी पकड़कर फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का नूर इस पेशानी में पाता हूँ, और सीहा सित्ता और सिलसिला कादरिया की इजाज़त अपने दस्ते मुबारक से लिखकर इनायत फरमाई। इस सनद की बड़ी खूबी ये है कि इसमें इमाम बुखारी तक फ़कत 11 वास्ते हैं। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक दूसरा हज आपने 1323 में अपनी अहलिया, बरादर असगर हज़रत मौलाना मोहम्मद रज़ा ख़ान और फ़र्जंद अकबर हज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद हामिद रज़ा ख़ान के साथ फरमाया। इस बार जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए तो शौक़े दीदार में देर तक रोज़ा अक़दस के सामने दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, इस यकीन के साथ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाएंगे। लेकिन पहली शब ऐसा ना हुआ तो कुछ कबीरा खातिर होकर एक गज़ल लिखी, जिसका मज़मून ये है, वो सूए लाल आज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उसके मक्ता में इसी तड़प की तरफ इशारा किया। फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। ये गज़ल खिदमत अक़दस में अर्ज़ करके इंतज़ार में मुअद्दब बैठे थे कि किस्मत जाग उठी और चश्मे सर बेदारी में सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि इत्तबाए शरीयत का इस कदर इल्तज़ाम फरमाते कि फ़राइज़ और वाजिबात तो दूर, सुनन और मुस्तजबात पर भी हर मुमकिन अमल फरमाते। चुनाचे सैयद अयूब अली साहब का बयान है कि एक रोज़ फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए आने में आला हज़रत को कुछ देर हो गई। नमाजियों की निगाहें बार बार काशाना अक़दस की जानिब उठ रही थीं। इसी असना में आला हज़रत जल्द जल्द तशरीफ़ लाए। उस वक्त कनात अली साहब ने मुझ पर अपना ये ख्याल जाहिर किया कि इस तंग वक्त में देखना ये है कि आला हज़रत मस्जिद में पहले दायां कदम रखते हैं या बायां, मगर कुर्बान उज़ात के दरवाज़ा मस्जिद के जीने पर जिस वक्त कदम मुबारक पहुंचा तो सीधा तौसीफ फ़र्श मस्जिद पर कदम पहुंचता है, तो दायां और उसी पर बस नहीं, हर सफ़ पर तकदीम दाहिने ही कदम से फरमाई, यहाँ तक कि महराब में मुसल्ले पर कदम पाक सीधा ही पहुँचता है और इसी पर कहाँ मुनहसर, बैनी पाक करने और इस्तंजा फरमाने के सिवा हजूर के हर फेल की इब्तदा सीधे ही जानिब से होती थी। अगर किसी को कोई शय देनी होती और उसने उल्टा हाथ लेने को बढ़ाया, फ़ौरन अपना दस्ते मुबारक रोक लेते और फरमाते, सीधे हाथ में लीजिए, उल्टे हाथ से शैतान लेता है। दोस्तों, ये सब क्या था?
یہ دراصل سنت رسول سے محبت تھی اور اتباع سنت کا ذوق و شوق تھا کہ ہر کام کو داہنے سے شروع فرماتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت علامہ محمد ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ پیلی بھیت تشریف لے گئے اور حضرت استاذی مولانا وسیع احمد محدث صورت قرص سرہ کے مہمان ہوئے۔ اثناء گفتگو میں ذکر نکلا، حضرت محدث صورتی صاحب نے فرمایا میرے کتب خانے میں ہے۔ اتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کتب خانے میں کتابوں کا کافی ذخیرہ تھا اور ہر سال معقول رقم کی نئی نئی کتابیں آیا کرتی تھیں، مگر اس وقت تک عقود الدریہ منگوانے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے نہیں دیکھی ہے، جاتے وقت میرے ساتھ کر دیجیے گا۔ حضرت محدث صورتی صاحب نے بخوشی قبول کیا اور کتاب لا کر حاضر کر دی، مگر ساتھ ساتھ فرمایا کہ جب ملاحظہ فرما لیں تو بھیج دیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے یہاں تو بہت کتابیں ہیں، میرے پاس یہی گنتی کی چند کتابیں ہیں جن سے فتویٰ دیا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا۔ اعلیٰ حضرت کا قصد اسی دن واپسی کا تھا، مگر اعلیٰ حضرت کے ایک جانثار مرید نے حضرت کی دعوت کی، اسی وجہ سے رک جانا پڑا۔ شب کو اعلیٰ حضرت نے عقود الدریہ کو، جو ایک سیخم کتاب 2 جلدوں میں تھی، ملاحظہ فرما لیا۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر گاڑی کا وقت تھا، بریلی شریف روانگی کا قصد فرمایا۔ جب اسباب درست کیا جانے لگا تو عقود الدریہ کو بجائے سامان میں رکھنے کے فرمایا کہ محدث صاحب کو دے آؤ۔ مجھے تعجب ہوا کہ قصد لے جانے کا تھا، واپس کیوں فرما رہے ہیں، لیکن کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت محدث صورتی صاحب کی خدمت میں نے حاضر کی۔ وہ اعلیٰ حضرت سے ملنے اور اسٹیشن تک ساتھ جانے کے لیے اپنے مکان سے تشریف لا ہی رہے تھے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا ارشاد فرمایا ہوا جملہ عرض کیا۔ فرمایا تم کتاب لیے میرے ساتھ واپس چلو۔ میں اس کتاب کو لیے ہوئے حضرت محدث صاحب کے ساتھ واپس ہوا۔ حضرت محدث صاحب نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ میرا یہ کہنا کہ جب ملاحظہ فرما لیں تو بھیج دیجیے گا، ملال ہوا کہ اس کتاب کو واپس کیا۔ فرمایا قصد بریلی ساتھ لے جانے کا تھا، اور اگر کل ہی جاتا تو اس کتاب کو ساتھ لے جاتا، لیکن جب کل جانا نہ ہوا تو شب میں اور صبح کے وقت پوری کتاب دیکھ لی، اب لے جانے کی ضرورت نہ رہی۔ حضرت محدث صورتی صاحب نے فرمایا بس ایک مرتبہ دیکھ لینا کافی ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ 2-3 مہینے تک تو جہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی فتاویٰ میں لکھ دوں گا، اور مضمون تو انشاءاللہ عمر بھر کے لیے محفوظ ہو گیا۔ دوستو، یہ امام احمد رضا خان صاحب کی حیات پر لکھی کتب سے منقول واقعات ہیں جو بینہ آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ البتہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے آپ نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے تھے، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب کلام پاک کا ایک رکوع ایک بار پڑھ کر سنا دیں وہ مجھے یاد ہو جائے گا، وہ دوبارہ مجھ سے سن لیں، یہ کہہ کر اسی دن سے دور شروع فرما دیا اور 30 دن میں 30 پارے سنا دیے۔ یوں 1 ماہ میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ دوستو، علم ریاضی میں اعلیٰ حضرت کی مہارت کا ایک واقعہ تو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، اسی کتاب سے ایک اور واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے علم المربعات کا ایک سوال اخبار دبدبہ سکندریہ رامپور میں شائع کرایا کہ کوئی ریاضی دان صاحب اس کا جواب دیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جب ملاحظہ فرمایا تو اس کا جواب تحریر فرمایا اور ساتھ ساتھ اسی فن کا ایک سوال بھی جواب کے لیے تحریر فرمایا۔ وہ جواب اور پھر سوال چھپا تو ڈاکٹر صاحب کو حیرت ہوئی کہ ایک عالم دین بھی اس علم کو جانتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب اخبار دبدبہ سکندریہ میں چھپوایا۔ اتفاق سے وہ جواب غلط تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی تغلید کی۔ حیرت زدہ تو ڈاکٹر صاحب پہلے ہی تھے۔ اب ان کو سخت تعجب ہوا کہ ایک عالم دین صرف جانتا ہی نہیں بلکہ اس میں کمال رکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر صاحب کو اعلیٰ حضرت سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ چنانچہ خط کے ذریعے اعلیٰ حضرت سے اجازت طلب کر کے ڈاکٹر صاحب بریلی شریف حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا ایک کلمی رسالہ جس میں اکثر اشکال مثلث اور دوائر کے بنے تھے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب نے نہایت حیرت اور استعجاب سے اسے دیکھا اور بالآخر فرمایا
کہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے غیر ممالک کے اکثر سفر کیے، مگر یہ باتیں کہیں بھی حاصل نہ ہوئیں۔ میں تو اپنے آپ کو بالکل طفل مکتب سمجھ رہا ہوں۔ مولانا یہ تو فرمائیے آپ کا اس فن میں استاد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں نے اپنے والد ماجد سے صرف 4 قاعدے جمع، تفریق، ضرب، تقسیم محض اس لیے سیکھے کہ ترکے کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چخمینی شروع کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا، کیوں اپنا وقت اس میں صرف کرتے ہو؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار سے یہ تم کو خود ہی سکھا دیا جائیں گے۔ چنانچہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے۔ دوستو، اعلیٰ حضرت بریلوی کے غلبہ علم کا یہ عالم تھا کہ جب صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا حکیم محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ مصنف بہاریہ شریعت نے قرآن مجید کے صحیح اردو ترجمے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے عرض کی تو اعلیٰ حضرت نے کثیر مشاغل دینیہ کی وجہ سے فرصت نہ پاتے ہوئے فرمایا کہ اتنا وقت تو نہیں، لیکن شام میں کاغذ قلم اور دوات لے کر آ جایا کریں۔ چنانچہ حضرت صدر الشریعہ حاضر ہو جاتے اور جتنا ممکن ہوتا اعلیٰ حضرت بغیر کسی تفسیر و لغت کے فی البدی ترجمہ ارشاد فرماتے جاتے، جیسے کوئی حافظ قرآن فر قرآنی آیات پڑھتا جاتا ہے۔ بعد میں صدر الشریعہ اس ترجمے کو دیگر تفاسیر سے ملاتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فی البدی ترجمہ معتبر تفاسیر کے عین مطابق ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے آپ کی تصانیف کی تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے تقریباً 50 علم و فنون پر 1000 سے زائد کتب تصنیف فرمائیں۔ ان علوم میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جن کے آپ موجد تھے، اور بعض ایسے کہ آپ کے وصال کے بعد اب ان علوم کی ادنا معلومات رکھنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ نیز مختلف فنون کی 150 کے قریب مشہور کتابوں پر آپ نے حواشی تحریر فرمائے، جو کسی طرح بھی مستقل تصانیف سے کم نہیں۔ آپ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان آپ کی قرآن فہمی کا واضح ثبوت ہے، جبکہ میدان فقاہت اور تحقیق میں آپ کا عظیم علمی شاہکار آپ کا مجموعہ فتاوی العطایا نبویہ فی الفتاوی الرضویہ ہے، جو پرانی طباعت میں جہازی سائز کی 12 جلدوں پر مشتمل اور کئی ہزار صفحات پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ جدید طباعت میں 26 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ کے فتاوی کو دیکھ کر مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا سید اسماعیل بن سید خلیل علیہ رحمہ کو کہنا پڑا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ اس ہستی کو دیکھتے تو اپنے اصحاب میں شامل فرما لیتے، اور آپ تیسرا شاہکار آپ کا مجموعہ نعت حدائق بخشش ہے، جو فن شاعری میں اپنے مثال آپ ہے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جتنے بھی علوم حاصل تھے ان میں سے بہت کم حصہ قصبی تھا۔ اکثر علوم و فنون وہبی اور عطائی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کیسا ہی سوال آتا، چاہے اس کا تعلق الگوریتم، فلکیات، ارضیات، معدنیات، طب، معاشیات، بینکاری، جغرافیہ، عمرانیات، کسی شعبے سے ہوتا، یہ نہ کہا جاتا کہ اس شعبے سے ہمارا تعلق نہیں، بلکہ اس کا ایسا تسلی بخش جواب دیا جاتا کہ اس فن کے ماہر دیکھ کر حیران رہ جاتے، اور اس طرح نہ صرف لوگوں کی رہنمائی فرمائی بلکہ اس دور میں اٹھنے والے فتنوں کا سد باب کیا، جبکہ اس وقت مسلمانان پاک و ہند کے مذہبی، سیاسی، معاشی اور تمدنی نظریات و روایات پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے۔ ایک طرف برسا برس سے قائم مسلمانوں کے عقائد اور معمولات کو کفر اور شرک ٹھہرایا جانے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کے نئے معنی وضع کیے جا رہے تھے، کہیں قرآن پر، کہیں حدیث پر، کہیں ائمہ دین پر، تو کہیں اولیاء کاملین پر اعتراضات کیے جا رہے تھے، تو دوسری طرف مسلمانوں کو ہندوؤں کے قریب لا کر ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے گائے کی قربانی ترک کر کے شعار اسلامی کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کے پردے میں مسلمانوں کو بے دست و پا کیا جا رہا تھا۔ تحریک ہجرت چلا کر مسلمانوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے محروم کیا جا رہا تھا۔ انگریزی اور ہندوانہ تہذیب کو مسلط کیا جا رہا تھا، اور جب گاندھی نے متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا تو بڑے بڑے نامور لوگ اس سازش کو نہ سمجھ سکے اور گاندھی کی آندھی میں بہہ گئے۔
اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ ہی تھے، جنہوں نے دو قومی نظریے کا علم بلند کیا اور اپنی مجددانہ شان کے ساتھ ان دشمنان دین و ملت کو للکارا۔ غرض یہ کہ ہر محاذ پر آپ نے باطل اور فتنہ پرور لوگوں اور جماعتوں کا تنہا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لڑائی لڑی۔ دوستو، یہاں آپ کو حضرت مولانا احمد رضا خان کے بچپن کا ایک عجیب واقعہ بتاتے ہیں، جو کہ ان کی بسم اللہ خوانی کے حوالے سے ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی بسم اللہ خوانی کی رسم کے موقع پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے استاد محترم مرزا غلام قادر بیگ بریلوی نے حسب دستور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف ب ت س جیم وغیرہ حروف تہجی مولانا کو پڑھانا شروع کر دیا۔ استاد کے بتانے کے مطابق مولانا پڑھتے گئے۔ جب لام الف کی نوبت آئی، استاد نے فرمایا کہو لام الف، تو مولانا خاموش ہو گئے اور لام الف نہیں پڑھا۔ استاد نے دوبارہ کہا میاں صاحبزادے کہو لام الف۔ مولانا نے کہا یہ دونوں حرف تو میں پڑھ چکا ہوں، الف بھی پڑھا اور لام بھی پڑھ چکا ہوں، اب دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ محفل بسم اللہ خوانی میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان قدس سرہ کے دادا جان مولانا شاہ رضا علی خان موجود تھے۔ فرمایا بیٹا استاد کا کہا مانو، جو کہتے ہیں پڑھو۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان قدس سرہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لام الف پڑھا، لیکن جد امجد کے چہرے کی طرف سوالیہ نگاہ ڈالی۔ جد امجد مولانا شاہ رضا علی خان نے بھانپ لیا کہ گویا یہ ننھا بچہ کہہ رہا ہے کہ آج کے سبق میں تو حروف مفردہ کا بیان ہے، پھر ان کے درمیان ایک مرکب لفظ کیسے آ گیا؟ اگرچہ بچے کی ننھی عمر کے اعتبار سے لام کے ساتھ الف ملانے کی وجہ بیان کرنا قبل از وقت بات تھی۔ اس وقت بچے کی عمر تو ضرور ننھی ہے، مگر اس کا ادراک و شعور بفضل تعالی ننھا نہیں۔ اس لیے آپ نے مولانا سے فرمایا بیٹا شروع میں سب سے پہلا حرف جو تم نے پڑھا ہے وہ حقیقت میں حمزہ ہے، الف نہیں، اور اب لام کے ساتھ جو حرف ملا کر تم پڑھ رہے ہو وہ الف ہے، لیکن چونکہ الف ہمیشہ ساکن رہتا ہے، وہ تنہا ساکن حرف کو کسی طرح پڑھا نہیں سکتا، اس لیے لام کے ساتھ الف کو ملا کر اس کا بھی تلفظ کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ الف ہمیشہ ساکن رہتا ہے اور تنہا ساکن حرف کو کسی طرح پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے لام کے ساتھ الف کو ملا کر اس کا بھی تلفظ کر دیا گیا۔ مولانا نے فرمایا کہ اگر یہی مقصود تھا کہ الف کا تلفظ کرایا جائے تو اسے کسی بھی حرف کے ساتھ ملا سکتے تھے، مثلاً بے یا جیم یا دال کے ساتھ بھی ملا کر الف کا تلفظ کرایا جا سکتا تھا، لیکن ان سارے حروف کو چھوڑ کر لام کے ساتھ الف ملا کر اس کی ادائیگی کرائی گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ لام سے الف کا خاص رشتہ کیا ہے؟ مولانا کا یہ سوال سن کر جد امجد نے جوش محبت میں آپ کو گلے لگا لیا اور دل سے دعائیں دی۔ پھر فرمایا بیٹا لام اور الف کے درمیان صورتاً اور سیرتاً بڑا گہرا تعلق ہے، لکھنے میں دونوں کی صورت اور شکل ایک دوسرے کی طرح ہے۔ دیکھو لا اور سیرتاً یوں تعلق ہے کہ لام کا قلب الف ہے اور الف کا قلب لام ہے، یعنی لام الف میم کے بیچ میں الف اور الف لام فے کے بیچ میں لام میم ہے۔ ظاہری نگاہ میں تو حضرت جد امجد مولانا شاہ رضا علی خان قدس سرہ نے اس الف لام کے مرکب لا کی وجہ بیان فرمائی، مگر باتوں ہی باتوں میں اسرار و حقائق، رموز و اشارات کے دریافت و ادراک کی صلاحیت اعلیٰ حضرت کے قلب و دماغ میں بچپن ہی سے پیدا فرما دی، جس کا اثر بعد میں سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اعلیٰ حضرت اگر شریعت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم بقدم ہیں تو طریقت میں غوث اعظم کے نائب اکرم ہیں۔ دوستو، رسم بسم اللہ خوانی کے بعد اعلیٰ حضرت کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آپ نے اپنی 4 برس کی ننھی سی عمر میں، جبکہ عموماً دوسرے بچے اس عمر میں اپنے وجود سے بھی بے خبر رہتے ہیں، قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا۔ 6 سال کی عمر میں ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی تقریب میں ممبر پر رونق افروز ہو کر بہت بڑے مجمع کی موجودگی میں ذکر میلاد شریف پڑھا۔ دوستو، جہاں تک آپ کی ابتدائی تعلیم کی بات ہے تو آپ کی تعلیم کے حوالے سے روایات یہ بتاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ابتدائی تعلیم کچھ حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ سے اور اکثر کتب اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان سے پڑھی، نیز چند ایک کتب کا درس حضرت مولانا سید ابو الحسین احمد نوری اور حضرت مولانا عبدالعلا رامپوری علیہ رحمہ سے بھی لیا۔
दोस्तों, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये रिवायात हमने जो पेश की हैं ये बरेली मकतबा फ़िक्र की कुतब और मुसन्निफ़ीन से मनकूल हैं, और इन रिवायात से आप इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी कर सकते हैं। ये आपका ज़ाती हक है, और आम फ़हम इसी बात को तस्लीम करता है जो हकीकत के करीब होती है और जिसकी तस्दीक कुतुब तवारीख से हुआ करती है। दोस्तों, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि बरेलवी हजरात के दिलों में देवबंदी मकतबा फ़िक्र की किस कदर नफ़रत पाई जाती है। ये लोग देवबंदी को वहाबी कहते हैं। उनकी कुतब में कुतुब देवबंद और वहाबियत के लिए कितनी नफ़रत मौजूद है, इस नफ़रत का अंदाज़ा इस इक़्तिबास से लगा लें। बरेलवी हजरात लिखते हैं कि आला हज़रत जनाब अहमद रज़ा ख़ान के ज़माने में निचरियों, मकार सूफ़ियों, गैर मुक़ल्लद वहाबियों, देवबंद वहाबियों, कादियानियों ने इस्लाम व सुन्नियत के ख़िलाफ़ धोखे का जाल बिछाकर भोले भाले मुसलमानों में खूब गुमराही फैला रखी थी। आपने दीन व शरीयत की हिमायत में इन सब को गुमराह गरोहों से जोखी लड़ाई लड़कर सब के दांत खट्टे कर दिए और हक व बातिल को खूब वाज़े करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आपके फतावा किताबों के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़ारों बहके मुसलमानों को हिदायत अता फरमाई। बहुत से वो उलमा जो गुमराही के सैलाब में बहते जा रहे थे, आपकी रहनुमाई से उन्होंने हक कबूल किया और सीधी राह पर हो गए। जब वहाबियों देवबंदियों ने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और तौहीन किताबों में लिख कर शाये की माज़ल्ला और मुसलमानों को बिगाड़ना शुरू किया, तो आपने अज़ल पहाड़ की तरफ जमकर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का परचम लहराया और मुसलमानों को सरकार की मोहब्बत व ताज़ीम का सबक दिया और गुस्ताख मुल्लाओं को लोहे के चने चबवा दिए। दोस्तों, अब खुद ही सोच लें कि इन लोगों के दिलों में देवबंदियों की कितनी नफ़रत है कि ये लोग उन पर गुस्ताखी रसूल का इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि हर कोई जानता है कि इल्मी मैदान में कौन सच्चा आशिक़ रसूल है। बरेलवी हजरात ज़ुबानी तीर चलाने में और ज़बानी दावे करने में तो बहुत आगे हैं और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने तो गाते हैं, लेकिन दोस्तों अमली तौर पर कौन आशिक है ये देखना है। हमने अपना एहतसाब खुद करना है। हम कितने आशिक रसूल हैं, हम अल्लाह ताला के बताए हुए दीन पर कितना अमल करते हैं। जब अजान होती है तो कितने लोग हम में से मस्जिद की तरफ जाते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल लिए हुए हैं। पहले हम अपने आप को देखें, फिर दूसरे लोगों पर तनकीद करें। बाकी किसी के दिल में कितनी मोहब्बत है या वो खुद जानता है या अल्लाह ताला जानता है। हर इंसान ने अपने आमाल का हिसाब अल्लाह ताला को खुद देना है, वो जवाबदेह खुद है। तो इसलिए दोस्तों किसी के बारे में कोई भी राय ऐसी कायम नहीं करनी चाहिए। मामूली बातों को लेकर इख्तलाफात पैदा नहीं करने चाहिए। तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत का सबूत एक ही तरीके से दिया जा सकता है और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके, चाहे वो वहाबी है, चाहे वो देवबंदी है या बरेलवी है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बरेलवियों के पेशवा आला हज़रत जनाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी पैदाइश 1856 में हुई और याद रहे कि बरेलवियत की तारीख़ इन्हीं आला हज़रत के बाद शुरू होती है। इससे पहले आपको इसकी तारीख़ नहीं मिलेगी और बरेलवी का लफ्ज़ भी बरेली से अख़ज़ शुदा है, जहाँ इनके इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब की पैदाइश हुई थी। दोस्तों, आला हज़रत के हुलिये के बारे में रिवायात बताती हैं कि उनका कद मयाना और रंग चमकदार गंदमी था। ये बुलंद पेशानी थे, आँखें बहुत मौज़ूं और ख़ूबसूरत थीं, निगाह में कदर तेज़ी थी जो पठान कौम की ख़ास अलामत है। दाढ़ी बड़ी खूबसूरत थी, सर पर हमेशा इमामा बंधा रहता था, गर्दन सुराहीदार थी और बुलंद थी जो सरदारी की अलामत होती है। हर मौसम में सिवाय मौसमी लिबास के आप सफ़ेद ही कपड़ा पहना करते थे। आपकी आवाज़ नहायत पुरदर्द थी और किसी कदर बुलंद थी। आप जब अजान देते तो सुनने वाले हमतन गोश हो जाते। आप बुखारी तर्ज पर कुरान पाक पढ़ते। आपका तर्ज अदा आम हुफ़ाज़ से जुदा था। बड़े बड़े कारियों का ये कहना है
کہ زغاد کا مخرج ایسا صاف و شفاف ادا کرتے کہ کسی قاری کو نہ سنا۔ اس مخرج کی تحقیق میں آپ نے ایک مکمل کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام الجام الصاد عن سنن الزغاد ہے۔ دوستو، آخر میں غوث پاک کا ایک واقعہ جو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بیان کر کے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، ایک بار حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے۔ کوئی 70,000 کے قریب سامعین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ معراج شریف کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ یوں تشریف لے گئے اور ایک دم یوں تشریف لے آئے کہ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بھی تازہ تھا کہ وہیں سے ایک یہودی بھی گزر رہا تھا اور کہنے لگا غوث پاک کی آواز سن کے کہ یہ بھی کوئی ممکن ہے کہ ایک طرف اتنے سال آسمان کی سیر کی اور نمازیں کم کروانا، بار بار اور واپس آنا، اور ہر چیز اسی حالت میں ہو کہ بستر مبارک گرم ہو، کنڈی مبارک ہل رہی ہو۔ یہودی دور سے ہی کہنے لگا۔ غوث پاک نے واز کے دوران ہی توجہ فرمائی اور فرمایا، تم کو ابھی سمجھاتا ہوں۔ وہ یہودی گھر چلا گیا اور اس کی بیوی نے کھانا رکھا تو وہ کہنے لگا کہ تو کھانا رکھ۔ ان کا گھر دریا کے قریب تھا۔ یہودی بیوی کو کہنے لگا، میں دریا میں یوں گیا اور یوں آیا، یعنی نہا کے۔ جب وہ نہانے گیا اور پانی کے اندر غوطہ لگا کے منہ باہر نکالا تو دیکھا جگہ اور ملک بھی تبدیل ہے، اور مرد کی بجائے عورت بن چکا تھا۔ باہر کوئی لوگ کپڑے دھو رہے تھے۔ ان سے کپڑے لے کر سطر ڈھانپ کے اب وہ باہر نکلی تو جس نے کپڑے دیے اس نے پوچھا، تو کہاں سے ہے اور کون ہے؟ وہ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ تھی کیونکہ وہ حیران تھی اور تھا یہ سب کیا ہو گیا۔ خیر، جب وہ باہر نکلی تو وہ بندہ اس کو گھر لے گیا اور نکاح کر لیا۔ ان کے 6 یا 7 بیٹے ہوئے اور تقریباً کوئی 9-10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک دن بڑے بیٹے کو بولی کہ میں دریا سے نہا کے آتی ہوں، تم گھر اور بھائیوں کا خیال رکھنا۔ وہ دریا میں گئی اور ڈبکی لگا کے منہ باہر نکالا تو وہی یہودی پہلے جیسا بن چکا تھا، اپنی پہلے والی حالت پر۔ جب گھر آیا بیوی کہنے لگی، آج لگتا ہے نہا کے نہیں آئے ہو، بہت جلدی واپس آ گئے ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا، پھر بیوی کو کچھ نہ بتا پایا اور غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کے قدم شریف چوم کر گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ ناظرین، اسی واقعے کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ البتہ آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو کہیں محسوس ہو کہ مبالغہ ہوا ہے تو یہ مبالغہ ہماری جانب سے نہیں ہے، بلکہ یہ مبالغہ جس طرح سے منقول ہے اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، جہاں تک اعلیٰ حضرت کے وصال کی بات ہے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 1921 کو جمعہ مبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حیا علی الفلاح کہا اور ادھر امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے دائی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔